الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والعظيم، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الحميد المجيد الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. دعا ہے رب تبارک و تعالی حق بولنے، سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہے اللہ شفا عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. آئیے کچھ باتیں پیش کی جائے. اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ آمنہ کے لال وہ حضور جو رحمت للعالمین بن کے آئے، خاتم النبیین بن کے آئے، جن سے مراد آقا و مولا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم کر کے باواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خصوصاً کل 22 رجب کا دن تھا. کئی باتوں پر انشاءاللہ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چند باتیں پیش کروں. کئی لوگوں نے کل فاتحہ دلائے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں، اور کل کا ایک یادگار دن یہ بھی تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی کئی جگہ جلسے سجائے گئے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں شخصیات کے فیضان سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے. کل قیامت کے دن اللہ ہمارا حساب و کتاب انہی کے ساتھ فرمائے. آج جو ماحول ہوتا جا رہا ہے دین بدین آپ دیکھ رہے ہیں. حضرت ہم اہل سنت والجماعت والے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا امام حسین یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، یا پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، ہم تمام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اس لیے کہ الحمدللہ یہ سارے لوگوں کا مقام بہت بڑا ہے. اسی پہ ہماری زندگی گزرے اور اللہ اسی پہ ہمیں استقامت عطا فرمائے. لیکن آج اس دور کے اندر آپ لوگوں کے پاس بھی شاید ایسی کلپ آتی ہو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. کئی ایسے بھی دیکھے جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. یہ ایک نظر والی بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بڑے لوگ ہیں جو پیر بنے ہوئے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو سنیت کا دعویٰ کرتے ہیں پھر بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب علم نہیں ہوتا ہے، بندہ پہچانتا نہیں ہے. ورنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہمارے لیے تو صرف یہی بات کافی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر رسول پہ بیٹھ کے ارشاد فرمایا. آپ کے ساتھ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور آپ کے یہ بچپنے کی بات ہے، آپ اس وقت چھوٹے تھے، اور امام حسن کا مقام تو آپ سب جانتے ہیں کہ کتنا اعلیٰ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. جب امام حسن و حسین کشتی لڑ رہے ہیں تو میرے حضور امام حسن سے فرماتے ہیں کہ اے بیٹا حسن تم حسین کو پکڑ لو. سوچے آپ، ماں فاطمہ الزہرا نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ ابا حضور یہ تو بڑے ہیں، آپ کو تو چھوٹے سے کہنا چاہیے، کیونکہ گھر میں جو چھوٹے ہوتے ہیں نا ان سے بڑی محبت کی جاتی ہے. تو آقا فرماتے ہیں کہ
حسن سے کہہ رہا ہوں، سامنے حضرت جبرائیل بیٹھے ہیں، وہ حسین سے کہہ رہے ہیں۔ تو میرے نبی اب حضرت جبرائیل اور حضور میں کس کا بڑا مقام یہ سب جانتے ہیں، تو میرے نبی کس سے کہتے ہیں؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اتنا بڑا مقام ہے آپ کا، بتاؤ کیا آپ کا کوئی کام غلط ہے؟ آپ کی زندگی سب کے سامنے ہے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر رسول پہ بیٹھ کے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا حسن دو گروہ کے درمیان صلح فرمائے گا۔ کیا کرے گا؟ دو گروہ کے درمیان مسلمانوں کے دو جو بڑے جوڑ ہیں وہ دونوں کو آپس میں ملائے گا، اور حضور خوش ہیں، اس بات پر فخر کر رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام کرے گا۔ اس کا مطلب کہ وہ کام حق پر ہوگا، اور حق کبھی باطل کے آگے جھکتا نہیں، باطل ہی ہمیشہ بڑے دیر سے لیکن وہ جھکتا ہی ہے۔ الحمدللہ امام حسین اتنے بڑے بہادر ہیں، تو پھر امام حسن کے انہی کے بھائی ہیں، اور ان کا مقام تو اللہ کے پیارے رسول فرمائے کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ وہ وقت آیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دو گروہ پڑے ہوئے تھے، تب آپ نے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کو سونپ دی۔ کسے سونپ دی؟ آپ کو سونپ دی۔ اب آپ بتائیں، بندہ حق پہ سمجھے گا تب سونپے گا نا۔ جب امام حسین یزید کو نہیں سونپ سکتے تو امیر معاویہ کو اگر غلط سمجھ رہے ہوتے امام حسن، تو کیا آپ اپنی خلافت کبھی سونپتے؟ آپ اپنی کرسی کبھی نہیں دیتے، لیکن امام حسن نے دے کر کے یہ بتایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو کتنی محبت ہے۔ اب بتاؤ کہ آج کے لوگ سمجھ پائے کہ امیر معاویہ کو یا امام حسن اچھی طرح سمجھیں گے؟ یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ امام حسن جن سے ہاتھ ملاتے ہو، جن کی قدر کرتے ہو، جن کی عزت کرتے ہو، آج ان کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے کئی لوگ ہیں جو اتنا برا کہتے ہیں، پتہ نہیں آخرکار کیا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو لوگ سیاہ جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑی دشمن ہے۔ ان کی کلی پہ ان کی تقریریں جب لوگ سنتے ہیں نا، ان کے دماغ بوکھلا جاتے ہیں، اور پھر یہ لوگ غلط غلط سوچ کر کے نہ جانے کیا کیا بکتے ہیں۔ ورنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تو اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل اور اس کے علاوہ کئی لوگوں سے ایسا پوچھا گیا کہ بتاؤ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور عالی شان انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، حکومت کی ہے۔ پوچھا گیا کہ امیر معاویہ افضل یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل، تو بتایا کہ جس گھوڑے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہو اور ان کی ناک سے جو دھول اڑتی ہے، اس دھول کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں ہو سکتے۔ سر آپ سوچے کتنا بڑا مقام ہوگا۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آپ کے پاس جھولی آ رہی ہے، کبھی کبھی جھولی بہت کم ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ امام جعفر صادق بھی بڑے سخی تھے، آپ بھی اپنی سخاوت کا ہاتھ کھولیں اور زیادہ سے زیادہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ یہ بہترین ذریعہ ہے اس مسجد کے لیے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے، ہمیشہ محبت کرے۔ ایک آخری بات میں ان کی پیش کر کے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دو باتیں پیش کروں۔ اللہ ان کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ ایک بہت بڑے عالم یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ اپنی کتاب غنیت الطالبین میں یہ بات لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر
کسی گھوڑے پر بیٹھے ہو اور اس گھوڑے کی دھول اگر مجھ پہ پڑ جائے تو میں اپنے آپ کو جنتی تصور کروں گا۔ آپ سوچیں ان کی بارگاہ میں ان کے ذہن امیر معاویہ کے بارے میں کیسے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کسی کے بہکاوے میں نہ آئے، امیر معاویہ سے دل سے محبت کرے۔ اللہ ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مقام بڑا اعلیٰ ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ آپ مولا علی کے گھرانے سے اور آپ بڑے علم والے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے۔ حضرات محترم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بندے جن کے شاگرد ہو، یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمر میں آپ سے چھوٹے ہیں۔ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ان سے عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ یہ عمر میں بڑے ہیں، لیکن پھر بھی حضرت امام جعفر کے کیا ہے، یہ شاگردوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اور آپ اس سے ان کے مقام کا اندازہ لگائے کہ جب وہ کان تو ہر زندگی میں لوگوں کے بھرے جاتے ہیں، آپ اچھا کرو تب بھی اور برا کرو تب بھی برائی کرنے والے بندے ضرور ہوگے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہر کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے، کوئی برائی نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی یا کئی لوگ ایسے ہو گئے کہ کان ایک دوسرے کے بھرے گے۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی کسی نے کان بھرے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو اپنے قیاس سے باتیں بیان کرتے ہیں، سنتوں کے خلاف لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں، حدیث کی روشنی میں نہیں دیتے۔ تو ان کو بلایا گیا اپنی بارگاہ میں، ان کو آنے کے بعد کافی دیر تک بیٹھ کے ایک لمبی گفتگو ہوئی ہے۔ تو کئی سوالات جب آپ نے کیے تو جتنے جواب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے، الحمدللہ سارے کے سارے حدیث پاک کی روشنی میں آپ نے جواب دیے، سارے کے سارے جواب۔ جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آزما لیا، کیونکہ سنی سنائی باتوں پہ اکثر کان، اور یہ تو نیٹ ہے، اللہ اکبر، کہاں سے کہاں بات جوڑ دی جاتی ہے، ہوتا ہے نا۔ آج بندے نے بیان کیا ہو اور کئی سالوں کے پیچھے کی عالم کی تقریر کو آج کی تقریر سے بندہ جوڑ دیتا ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ دیکھو اس کے بارے میں یہ جواب دیتے، یہ عالم ایسا ہے۔ تو ہمیں چاہیے عقل مندی سے ہمیشہ کام لے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلایا، آزمایا، اور انہیں پتا چلا کہ جن لوگوں نے آپ کو خبر دی وہ خبر غلط تھی۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ جاؤ، میں تمہیں اب فتوے دینے کی اجازت دیتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ حضور کرم فرمائے، اگر آپ اپنا شاگردوں میں ہمیں شمار کر لیں، آپ مجھے اپنا شاگرد بنائیں۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ 2 سال خدمت میں رہے۔ ذرا مقام دیکھیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ 2 سال رہے۔ ہمارے امام جیسے لوگ اگر فرمائے کہ اگر 2 سال امام جعفر صادق کے مجھے نہ ملتے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا، مطلب کہ اللہ والوں کی صحبت میں، اور وہ بھی ایسے اللہ والے جن کے اندر پورے کا پورا علم بھرا ہوا ہے، جاہل لوگوں کی صحبت میں نہیں۔ آج زیادہ تر جاہلوں کی صحبت میں کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی پیر ہے تو ہمیں اتنا بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پیر بنایا کسے جاتا ہے۔ اگر کوئی مولوی مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو آپ کے ذہن میں اتنی بات تو ہونی چاہیے کہ اگر اس کی داڑھی ایک مشت نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو ہمیں مولوی ہو چاہے پیر ہو، ایمان کی سب سے پہلے حفاظت کرنی چاہیے۔ کوئی پیر ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیر کسے حقیقت میں بنایا جائے۔ اپنا پیر ہو تو کیا ہوا، اگر کوئی غلط کرتا ہے آپ حق کو حق اور غلط کو غلط کہنے کی ہمت رکھیں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی بارگاہ میں رکھا، 2 سال آپ رہے، اور آپ نے کیا کہا کہ اگر 2 سال امام جعفر صادق کے مجھے نہ ملتے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔
اور ہمیں یہاں ایک سب سے بڑا درس یہ لینا چاہیے، جن لوگوں کی زندگی گناہوں میں گزرتی ہے، نہ نماز ہے نہ قرآن کی تلاوت ہے، بلکہ دن رات گناہوں میں گزارتے ہیں۔ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر شریف کتنی ہے، تو آپ نے کہا 2 سال۔ کیا کہا؟ 2 سال۔ آپ کی داڑھی سفید ہے، آپ بڑے ہو گئے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ میری عمر کتنی ہے؟ صرف 2 سال۔ پوچھا گیا کہ یہ تو عجیب بات ہے، آپ اتنے بڑے ہو۔ کہا میں صرف وہی عمر گنتا ہوں اپنی جو عمر میں نے امام جعفر صادق کی صحبت میں گزارتی ہے۔ یعنی ہماری جو زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے گزرے نا، وہی سب سے بہترین زندگی ہے۔ باقی جب اپنے لیے تو جانور بھی جیا کرتے ہیں، کیا نہیں جیتے؟ کھاتے ہیں پیتے ہیں، وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں۔ اگر ایک انسان کی زندگی بھی یہی ہو گئی، صبح ہوئی نوکری کی فکر، دکان والے کو دکان کی فکر، نہ نمازوں کی پڑھی ہے نہ آخرت کی پڑھی ہے، تو پھر جانور کی زندگی اور ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جانور بھی جس طرح کھا پی سو کے زندگی گزارتا ہے، اگر انسان بھی یہی کام کرتا رہے تو پھر حیوان میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور ہماری جو اصل زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو نہ بھولیں۔ ایک آخری بات میں پیش کروں۔ آخر میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک کونے میں بیٹھ گئے تھے، آپ نے دنیا کو چھوڑ دیا تھا، آپ کے چاہنے والے، آپ کے غلام بھی ترس رہے تھے آپ کو دیکھنے کے لیے۔ سفیان بن ثوری رحمت اللہ علیہ جیسے آپ کے خادم ہوا کرتے تھے، تو آپ کو ملنے کے لیے بڑے ترستے تھے۔ کہاں حضور بس آپ کا دیدار، جب آپ کو دیدار ہوا، آپ ملنے کے لیے آئے، تو آپ نے کہا کہ حضرت آپ تو وہ شخصیت ہے کہ آپ کی زبان سے جب کلمات نکلتے ہیں لوگوں کے دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے۔ آپ کی گفتگو ایسی ہوا کرتی ہے، لوگ آپ کے منتظر رہتے ہیں۔ تو آپ نے ایک بڑی پیاری بات بتائی، آپ آج جائزہ لیجئے گا دنیا کا۔ آپ کہتے ہیں کہ کیا بتاؤں، آج لوگوں کی زبانوں پر بڑا مٹھاس ہے لیکن دلوں میں وفا نہیں رہی ہے۔ دلوں میں وفا، لوگ ملتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جاؤ جیسے ہی وہاں سے ہٹے فوراً برائیاں شروع ہو گئی ہے۔ آج خاندان تہوار پہ، شادیوں میں بڑے شوق سے ملتے ہیں، لیکن جو محبت حقیقت میں دل سے ہونی چاہیے وہ محبت لوگوں میں نہیں رہی ہے۔ زبان پر بڑا مٹھاس ہے لیکن دلوں میں لوگوں کے وفا نہیں رہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے۔ آقا اسی بات کو اکثر کہا کرتے تھے، مجھے خوف اسی بات کا ہوا کرتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بغض ہے، حسد ہے، دنیا داری میں لوگ کثرت کے ساتھ پڑ جائیں گے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حضور کی امت میں ہمیں بنایا ہے۔ ہمیں وہاں حاضر ہو کر کے اپنا حساب و کتاب دینا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ زندگی گناہوں میں نہ گزر جائے، اس لیے اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو، حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام جعفر صادق کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔